یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہماری دنیا کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں، آج کی ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے کمپیوٹر. پیارے بچوں، کمپیوٹر ہو یا کوئی بھی جدید چیز، اگر اسے ہم اچھے کام میں استعمال کریں گے تو ان کا استعمال ہمارے لیے جائز اور اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو ثواب کا باعث بھی ہوتا ہے. پیارے بچوں، کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے بغیر ہماری دنیا کا نظام ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج کمپیوٹر نہ صرف ایک پرسنل کمپیوٹر یعنی پی سی ہے، بلکہ فیکٹریز، انڈسٹریز، آفیسز، کمپنیز، ورک شاپ سمیت ہر جگہ کسی نہ کسی طور پر موجود ہوتا ہے. لفظ کمپیوٹر بنا ہے کمپیوٹ سے، جس کا معنی ہے حساب لگانا، شمار کرنا. عام الفاظ میں کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو حساب کے سوال اور کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز مقررہ اور مہیا کی گئی انسٹرکشنز کے مطابق آسانی سے حل کر لیتا ہے. کمپیوٹر آج جس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں یہ آج کے کمپیوٹر سے اتنا ڈیفرنٹ تھا کہ شاید آپ اسے کمپیوٹر کہیں نہ. جی ہاں، تو چلیں پہلے کمپیوٹر کی مختصر ہسٹری جاننے کے لیے پیکج کی طرف چلتے ہیں. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ. اصل میں کمپیوٹر کی اصطلاح تو ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو حساب کتاب رکھ سکتا ہو، مگر کچھ ایسی انوینشنز بھی استعمال کی جاتی رہی ہیں جن کو کمپیوٹر کی جانب پیش رفت کہا گیا، لیکن ان کو آج کی تعریف کے مطابق کمپیوٹر تصور نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایبیکس کی. ایبیکس ایک نہایت قدیم اور مشہور ڈیوائس کا نام ہے جسے قبل مسیح کے دور میں ایجاد کیا گیا اور حساب کتاب کے لیے لمبے عرصے تک استعمال کی جاتی رہی. بنیادی طور پر یہ ڈیوائس ایک لکڑی کی فریم پر مشتمل ہوتی ہے جس میں تار یا راڈز ایک ترتیب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان تاروں یا راڈز میں تسبیح کے موتیوں کی مانند موتی لگے ہوتے ہیں جن کو آگے پیچھے سرکا کر حساب کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیپیئرز بون کی باری آتی ہے. یہ ڈیوائس آج سے تقریباً 450 سال پہلے ایجاد کی گئی، جسے کمپیوٹر کی تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ڈیوائس ملٹیپلیکیشن، ڈویژن اور ڈیسیمل پوائنٹ کی کیلکولیشن کا کام کرتی تھی. پھر 17ویں سینچری میں چند سائنسدانوں نے یہ مشین متعارف کروائی جسے سلائیڈ رول کہا جاتا ہے. اسے ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایکسپوننٹس، روٹس، لگارتھم، ٹریگنومیٹری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. الیکٹرانک کیلکولیٹر سے پہلے اسے سائنس اور انجینئرنگ میں کیلکولیشن ٹول کے طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. پھر 17ویں سینچری میں ہی پیسکلز کیلکولیٹر ایجاد کیا گیا، جو کہ ایک مکینیکل کیلکولیٹر ہے جسے ارتھمیٹک مشین یا پسکلائن بھی کہا جاتا ہے. یہ مشین کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز کا کام دیتی تھی. یوں ہی اسٹیپ ریکنر ایک ڈیجیٹل مکینیکل کیلکولیٹر تھا جسے 17ویں سینچری کے آخر میں ایجاد کیا گیا، اور یہ پہلا کیلکولیٹر تھا جو ارتھمیٹک کے چاروں آپریشنز پرفارم کر سکتا تھا. ایسے ہی جیکواڈ مشین آئی جو کوئی کیلکولیٹر یا کمپیوٹر تو نہیں تھی، لیکن اس میں پنچڈ کارڈ کے استعمال نے کمپیوٹر پروگرامنگ اور ڈیٹا انٹری کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کانسیپٹ فراہم کیا. پھر ڈفرنس انجن آیا جو کہ ایک آٹومیٹک مکینیکل کیلکولیٹر تھا جو 19ویں سینچری میں ایجاد کیا گیا. یہ کیلکولیٹر متعدد فنکشن کو ترتیب کے ساتھ پرفارم کر سکتا تھا. اس مشین کا سائز تقریباً ایک کمرے جتنا تھا. پھر ڈفرنس انجن کے بعد اینالیٹیکل انجن متعارف کروایا گیا.
اور یہ جنرل پرپز مکینیکل کمپیوٹر کا پہلا ڈیزائن تھا جسے تقریباً 100 سال بعد 1941 میں پہلے جنرل پرپز کمپیوٹر Z3 کی شکل میں سامنے لایا گیا۔ پھر 19 سینچری کے آخر میں ہالیرتھ کمپیوٹر کے نام سے ایک الیکٹرو مکینیکل مشین ایجاد کی گئی جس کا کام پنچ کارڈ میں موجود ڈیٹا کو محفوظ کرنا تھا۔ یہ مشین 1980 کے US سینسس کے لیے استعمال کی گئی اور بعد میں وسیع پیمانے پر کاروباری سرگرمیوں میں استعمال کی گئی۔ پھر 19 سینچری کے آخر میں ہی ڈیٹا پروسیسنگ کی ابتدا ہوئی اور بائنری کانسیپٹ متعارف کروایا گیا، اور پھر آج کے کمپیوٹر کی ابتدا ہوئی، اور عمومی طور پر تب سے اب تک ٹائم پیریڈ کو 5 جنریشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں۔ فرسٹ جنریشن 1940 ٹو 1956۔ اس دور میں کمپیوٹر بہت بڑے ہوتے تھے جو کہ پورے کمرے کی جگہ گھیر لیتے تھے۔ یہ بہت مہنگے اور بہت زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے اور کافی گرمائش پیدا کرتے تھے۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں صرف ایک ہی پرابلم کو سالو کر سکتے تھے۔ اس جنریشن کی مثالوں میں یونیویک اور یونییک کمپیوٹرز کو شمار کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جنریشن جو کہ 1956 سے 1963 تک تھی، اس جنریشن کے کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوبز کی جگہ ٹرانزسٹرز نے لے لی کہ جس نے ان کمپیوٹرز کو فرسٹ جنریشن کے مقابلے میں چھوٹا، تیز اور سستا کر دیا۔ یہ کمپیوٹرز فرسٹ جنریشن کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ پھر تھرڈ جنریشن آئی جو 1964 سے 1971 تک چلی۔ ان کمپیوٹرز کی خاصیت ان میں انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی IC کا ہونا تھا کہ جس نے ان کمپیوٹرز کی سپیڈ کو خاصا تیز کر دیا، اور چھوٹے اور سستے ہونے کی وجہ سے پہلی مرتبہ کمپیوٹرز عام لوگوں کی پہنچ میں آئے۔ پھر آئی فورتھ جنریشن 1971 سے لے کر اب تک۔ اب دور آیا مائکرو پروسیسرز کا کہ ایک سلیکون چپ پر ہزاروں انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی IC لگائے گئے۔ جو کمپیوٹر فرسٹ جنریشن میں پورے کمرے کی جگہ گھیرتا تھا اب وہ ہاتھ کی ہتھیلی پر آ سکتا تھا۔ 1981 میں مختلف کمپنیز نے اپنے کمپیوٹرز ہوم یوزرز کے لیے بنانا شروع کر دیے، اور کچھ عرصے میں ان کمپیوٹرز کا استعمال اتنا مضبوط اور وسیع ہو گیا کہ اب انہیں آپس میں لنک کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور فائنلی انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے آئی۔ نمبر 5 آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ اب چل رہی ہے یعنی پریزنٹ۔ ان کی بنیاد آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہے اینڈ دے آر اسٹل ان ڈیولپمنٹ، کہ جس کا مقصد ایسی ڈیوائسز کو وجود میں لانا ہے جو انسانی زبان کو سمجھ سکے اور جن میں لرننگ اور سیلف آرگنائزیشن کی صلاحیت ہو۔ اس کے علاوہ اس دور میں پائی جانے والے ماڈرن کمپیوٹر کی 3 اہم قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اینالوگ کمپیوٹر۔ یہ کمپیوٹرز اسپیڈ کے اعتبار سے بہت تیز ہوتے ہیں اور انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، کیلکولیشن، نیویگیشن اور انڈسٹریل پروسیس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ڈیجیٹل کمپیوٹر۔ یہ کمپیوٹرز لیٹرز، نمبرز اور اسپیشل سمبلز کے ذریعے کام کرتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل کمپیوٹر کو ڈیٹا ہنسوں کی شکل میں مہیا کیا جاتا ہے۔ جدید ڈیجیٹل کمپیوٹرز بہت سے سائزوں اور مختلف شکلوں میں دستیاب ہیں۔ عام طور پر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، دفاتر اور گھروں میں ڈیجیٹل کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر میں بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا اور معلومات کو اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر نہایت ایکوریسی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ نمبر 3 ہائبرڈ کمپیوٹر۔ اینالوگ کمپیوٹر کی تیز رفتاری اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کے اسٹوریج اور درستگی کو یکجا کر کے ایک بہترین خصوصیت والا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جسے ہائبرڈ کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹرز ہسپتالوں میں میڈیکل چیک اپس کے لیے، ایروپلینز، میزائلز اور فوجی نوعیت کے اسلحہ جات وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیکیج آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ آج کے دور کی انتہائی اہم چیز کے بارے میں تھا۔ پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس میں بچے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک حدیث یا کوئی دعا یاد کراتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ بچے آج ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے۔ اب کمپیوٹر کو ہی لے لیجئے کہ بظاہر ایک مشین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی کوئی اسے اچھی نیت سے لیتا ہے، جیسے کہ وہ یہ سوچ کر لیتا ہے کہ میں اسے آن لائن قرآن پڑھنے کے لیے یوز کروں گا، میں پڑھاؤں گا
قرآن پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا، اس کے ذریعے علماء کرام کے بیانات سنوں گا، دین کے مسائل دیکھوں گا، یہ لائیو مدنی چینل دیکھوں گا، تو یہ بظاہر ایک مشین بھی ثواب کا باعث بن جائے گی اور دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہوتا ہے میرے پروگرام کا وقت ختم۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نیو انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کریں اپنے آس پاس صفائی رکھیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ معلوم